سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی مختصر وقت میں بہت ساری نصیحت آمیز باتیں سید صاحب نے ہمیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ایک بہترین تقریر سننے کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہ تقریر جو ہے 11 منٹ کی ہوگی۔ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب یہاں بیٹھے ہیں، 5 منٹ انہوں نے اپنے دے دیے، 5 منٹ حضرت مولانا سید نورانی شاہ صاحب کے، اور 1 منٹ میری طرف سے نذرانے کے طور پہ 11ویں کی نسبت ہو گئی۔ میں گزارش کروں گا سید صاحب سے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں، ان کا ویلکم خیر مقدم نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی گونج میں کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پیغمبر اعظم کانفرنس، علماء اہل سنت، مدرسہ جامعہ مجددیہ رضویہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر حلوہ بار علماء کرام، مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں بابا سے بلند: صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب۔ سب نہیں پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ کہنے سے جو سنی ہوگا ہاتھ بلند کر کے یا رسول اللہ کہے گا۔ ایک مرتبہ سب ہاتھ بلند کر کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس طرح شان سے پڑھو کہ میرے آقا ہمارے سلام کا جواب دے دے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن مجھ پہ درود ہے، بندہ مومن مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، اگر محبت سے پڑھے تو اس کا درود میں خود سنتا۔ اس محبت سے پڑھو: صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب، صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن مقدس کی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، کیونکہ یہ جلسہ جو آج جس نبی کی شان میں سجایا گیا ہے، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ہے، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ایمان ملا ہے، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو جان ملی ہے۔
اس لیے قرآن کے لیے کسی عاشق نے کیا کہا ہے؟ شد مدہ زیر زبرا وچ تعریف دے آیا، شد مدہ زیر زبرا وچ تعریف دے آیا، عملوں کا خبر نہ کھائے او خاص رمضان پایا، عملوں کا خبر نہ کھائے خاص رمضان پایا۔ قرآن کا ہر لفظ، قرآن کی ہر آیت، قرآن کا ہر زبر اور زیر، شد و مد سب میرے اور آپ کے نبی کی تاریخ میں آئی ہے، اس لیے کہ قرآن کہیں میرے رب کا چہرہ بیان، میرے حبیب کا چہرہ بیان کرتا ہے تو والضحیٰ کہتا ہے، کہیں میرے محبوب کا حسن بیان کرتا ہے، کہیں محبوب کی تعریف کرتا ہے، یعنی پورا قرآن اگر دیکھا جائے میرے اور آپ کے نبی کی تعریف میں نازل ہے۔ اس لیے یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ قرآن کسی منسٹر کی طرف سے نہیں، کسی لیڈر کی طرف سے نہیں، قد جاءکم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے محبوب کی تعریف آئی ہے۔ تو یہ قرآن جس کے لیے فرمایا یہ رب کی طرف سے آیا، اس میں ہے کیا؟ فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وشفاء، اور قرآن لوگوں کی بیماریوں کے لیے شفا بن کر آیا ہے۔ اس لیے یہ قرآن، جس قرآن کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے، جس قرآن کو یہاں سمجھایا جاتا ہے، مقدر والے ہیں وہ لوگ جن کے بچے آج قرآن کی کو حفظ کر کے آج یہاں سے دستار بندی لیں گے، اس لیے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روز محشر کا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا، چاند سے زیادہ روشن اس کا چہرہ ہوگا، اس کے سر پر ایک تاج سجایا ہوگا، جس کے تاج کو دیکھ کر انبیاء بھی فخر کریں گے، اولیاء بھی فخر کریں گے، اصفیاء و اتقیاء و علماء تمام فخر کریں گے، عرض کریں گے مالک یہ کون نبی ہے جس کو تو نے اتنا بڑا تاج عطا فرمایا ہے؟ تو جواب ملے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ صحابہ نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں میرا کلام، میرا قرآن محنت کرا کے اپنے بچے کو حفظ کرایا تھا۔ اس لیے یہ قرآن کے بدلے میں یہ حافظ تو نہیں، حافظ اس کا بچہ ہے، لیکن حفظ کرانے کے بدلے میں اس کو میں نے یہ تاج عطا فرمایا جس کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کرتے ہیں۔ اس لیے مقدر والے ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے دوسری جگہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو خود قرآن پڑھتا ہے اور جو خود قرآن سکھاتا ہے، کیونکہ قرآن یہ ایمان اور کفر کے درمیان کی ایک کسوٹی ہے۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کیونکہ زمانے کے اعتبار سے یہ بات کہنا بھی ضروری ہے، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، لیکن عشاق رسول کے پاس پڑھو، عشاق رسول سے سمجھو، کیونکہ گستاخ کبھی قرآن نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی کبھی قرآن سمجھا سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک شاعر نے کہا پنجابی میں کہاں دے پت سفید نہیں ہوندے پاویں ساپن مل مل تو یہ ہو، او گستاخ کدے عاشق نہیں ہوندے پاویں مکیوں پھیر نہیں آئے ہو۔ اس لیے کہ گستاخ وہاں سے گھوم کے آئے، عاشق پھر بھی نہیں، اور عاشق وہ جو یہاں سے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے حبیب کی یاد میں گزارے۔ آخری بات کہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، قرآن دنیا میں ہم کتابیں پڑھتے ہیں، سائنس، انگلش، میتھ، کیا کیا پڑھتے ہیں،
ہندی پڑھ رہے ہیں، پنجابی پڑھ رہے ہیں، لوگوں یہ چیزیں بھی پڑھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اس لیے کہ کوئی دنیا کا اسکالر مجھے ABCD کی فضیلت نہیں بتا سکتا، کوئی دنیا کا بڑا بڑا ماسٹر آئے، بڑی ڈگری والا آئے، وہ سائنس کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، جب آقا فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا، جنت میں پہنچا، آخری بات ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے، جنت میں پہنچا تو میں نے جبریل سے کہا ہے جبریل ذرا یہ بتا یہ جنت کی 4 نہریں کہاں سے نکلتی ہیں؟ یہ جنت کی 4 نہریں کہاں سے نکلتی ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ تو پتا ہے کہ جاتی کہاں ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتا نہ نکلتی کہاں سے ہے۔ آخری بات 1 منٹ کے لیے تو فرمایا اللہ کے حبیب نے جب دعا کی ایک فرشتہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ چلیے، ایک مقام پہ لے گئے، فرمایا وہاں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ کی جو میم ہے اس سے پہلی نہر نکل رہی تھی، اللہ کی جو ہاں ہے اس سے دوسری نہر نکل رہی تھی، اور رحمان کی جو میم ہے اس سے تیسری نہر، اور رحیم کی جو میم ہے اس سے چوتھی نہر نکل رہی تھی۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالی ہر اس بندے کو جنت کے 4 نہروں کا پانی پلائے گا جو بسم اللہ کو کثرت سے ذکر کرے گا۔ بس یہیں سے سمجھ لو قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ ہے، جب اس کی اتنی فضیلت ہے جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات بڑے ہی اچھے انداز میں حضرت مولانا نورانی شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے، آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ایک اور 5-6 منٹ کا بیان سننے کے لیے آپ حضرات تیار ہو جائیں۔ مراد آباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا عمر مصباحی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور مختصر سے وقت میں 6 منٹ کا وقت ہے حضرت کا، اپنے مختصر وقت میں قیمتی باتیں بتا کر ہمیں جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پر جلوہ موجود معزز علماء کرام و سامعین، السلام علیکم